لہذا اگر آپ لوگ خوش ہو رہے ہو کہ بھائی بہت اچھا ہو گیا، بہت اچھا ہو گیا کہ صحابہ کرام کی شان میں بل پاس ہو گیا، تو پھر تحریک لبیک کا ساتھ دو بھائی، جتنی جلد وہ آئے گی اتنا جلد تو ان کے جو مجرم ہیں، جو گستاخ ہیں، ان کو بہت جلد سزا ہوگی۔ یہ سزا نہیں دے سکتے، کم از کم ان سے امید نہیں رکھی جا سکتی کہ یہ ان گستاخوں کو سزا دیں گے۔ یہ صرف آپ کا منہ بند کر دیا گیا ہے کہ آپ چوک چوراہے میں بیٹھ کے دیکھو کہ جی کیا کو پی ٹی ایم نے بہت بڑا کارنامہ اثر انجام دے دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ناظرین، 2-3 دن سے ایک خبر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، اور جو خاص کر مذہبی طبقے ہیں وہ بہت خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایک ترمیمی بل ہے، اصل ترمیمی بل پاس ہوا، جو صحابہ کرام ہو گیا، اہل بیت ہو گیا، امہات المومنین رضوان اللہ اجمعین ہو گیا، ان کی ناموس کے لیے، ان کی شان میں گستاخی کرنے والے کے لیے سزا یعنی کہ بڑھائی گئی ہے۔ اور میں کافی لوگوں کا سن رہا تھا کہ کوئی لوگ تو بہت زیادہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، مسلمانوں کی بہت بڑی، خاص کر علماء کرام کی کامیابی قرار دے رہے ہیں، لیکن میں اس سے تھوڑا ہٹ کے اس کے اوپر تجزیہ کرنا چاہوں گا کہ کیا یہ واقعہ علماء کرام کی یا پاکستان میں مذہبی طبقے کی بہت بڑی کامیابی ہے، یا صرف ان کا منہ بند کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ اس کے اوپر تفصیلی بات کریں گے۔ اس سے پہلے میری گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو بل پاس ہوا ہے نا، ترمیمی بل، یہ پہلے بھی تھا۔ پہلے اگر ایک عام آدمی کی شان میں، کسی بھی آدمی کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا تو اس کے لیے 5 سال سزا تھی، اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والے کے لیے 3 سال سزا تھی۔ تو اس 3 سال کو بڑھا کے کم سے کم 10 سال اور زیادہ سے زیادہ عمر قید یعنی کہ سزا بڑھائی گئی ہے۔ یہ بل آلریڈی منظور ہو گیا ہے۔ اچھا، اس میں بہت سارے لوگ خوشی کا، اور بالکل خوشی منانی چاہیے۔ میری نظر میں یہ صرف اور صرف ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں چلو، یہ بہتر ہے یار، کچھ بھی ہو گیا۔ آج ان لبرل کے اوپر تو بالکل بھروسہ نہیں ہے کہ ان بل کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہاں اللہ کرے کبھی پاکستان میں شرعی نظام نافذ ہو جائے، کسی علماء کرام کی حکومت آ جائے، یا کسی رحم دل حکمران کی حکومت آ جائے، پھر اس وقت ان بل کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اب جو لوگ خوشی منا رہے ہیں، یہ صرف کیا ہے کہ یہ جو لبرل، یہ جو پارلیمنٹ، جو قومی اسمبلی تھی، یہی قومی اسمبلی تھی جس نے 295C جو قانون تھا اس میں ترمیم پیش کی تھی، اسی میں کیا تھا جو آج انہوں نے صحابہ کرام کے یعنی کہ شان میں انہوں نے بل بڑھایا ہے۔ سوال کیا ہے کہ بل پاس ہونا بڑی بات نہیں ہوتی ہے، اس کے اوپر عمل درآمد کرنا یہ سب سے بڑی بات ہے۔ عمل درآمد کون کرے گا؟ کیا ابھی تک کسی بھی صحابہ کرام کی گستاخی کرنے والا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کے اوپر کبھی کسی کو سزا ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے۔ صحابہ کرام کی تو اللہ معاف کرے، آئے روز ڈیلی سوشل میڈیا کے اوپر گستاخی ہو رہی ہے، لیکن کسی کو سزا نہیں ہوئی ہے۔ چلو آج جو لوگ خوشی منا رہے ہیں کہ جی 10 سال ہو گئی ہے یا عمر قید ہو گئی ہے، کبھی کسی کو 2 سال ہوئی ہے؟ 3 سال کے لیے تو پہلے ہی تھا نا۔ پیچھے عمران خان کی حکومت میں دیکھو کہ ایک ذاکر تھا جس نے راولپنڈی میں کھڑے ہو کے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کی، اور زلفی بخاری نے اس کو ملک سے باہر پھینک دیا۔ اور یہ سب لوگ گستاخی کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد کرنا۔ سوائے تحریک لبیک کے علاوہ جو بھی پاکستان میں مذہبی لوگ ہیں، جس بھی سیاسی جماعت کو یعنی کہ وہ سپورٹ کرتے ہیں، ان لوگوں نے صرف ان کا منہ بند کیا ہے کہ کل کو وہ بیٹھ کے دفاع کر سکیں کہ یار مسلم لیگ نون نے، پیپل پارٹی نے، پی ٹی آئی نے یہ بل پاس کیا تھا، یہ بہت بڑا کارنامہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کرتا ہے اس کا بل تو آلریڈی 295 سے موجود ہے، اور جب سے یہ قانون پاس ہوا ہے اسی دن سے لے کے، میں ایک دن ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، اس کا صحیح فگر مجھے یاد نہیں ہے، کہ 56 کیس درج ہوئے 295C نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو لوگ گستاخی کی، 56 کیس اس میں درج ہوئے، جس میں 37 ثابت ہوئے، باقی جو تھے یعنی کہ 19 کے، اس میں وہ کوئی جھوٹے تھے، وہ بری ہو گئے۔ یا 37 کے اوپر پاکستانی قانون، پاکستانی عدالتوں نے ان کو سزا دی، ثابت ہوا کہ ان لوگوں نے گستاخی کی ہے۔
کبھی کسی کو اس کی تو سزائے موت ہے نا، 295C میں جو نبی پاک کی شان میں سزائے موت ہے، تو اس 37 میں کبھی کسی کو سزا ہوئی نہیں ہوئی، بلکہ امریکہ نے مطالبہ کیا تھا کہ پاکستان میں جتنی بھی 40 گستاخ ہیں ان کو رہا کرو، جو عمران خان کی حکومت میں کچھ اس سے پہلے سب ان لوگوں نے رہا کر رہے ہیں، 10-12 تو عمران خان نے رہا کیے ہیں، تو وہ 295 کوئی اہمیت ہے؟ آج موجودہ دور میں جب وہ 50 سال اس کو ہو گئے، 50 سال سے کبھی کسی کو ہوا؟ کسی کو سزا ہوئی نہیں ہوئی؟ تو کیا ہم اس بل کو لے کے اتنا زیادہ خوشی منانی چاہیے؟ بہت بڑا کارنامہ کیا بھائی، صرف تحریک لبیک ہی ہے جو عمل درآمد کے لیے بار بار روڈوں میں آئی، ہر موقع پہ روڈوں پہ آئی، لیکن باقی جو علماء کرام ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی بس بل پاس ہو گیا۔ بہت بڑا کارنامہ ان لبرل نے ادا کر دیا۔ تو ناظرین، یہ صرف ایک ٹھنڈا ہوا کا جھونکا کہہ سکتے ہیں، یا آنے والے وقت میں، ابھی نہیں، ابھی کوئی امید نہیں ہے، مجھے 1% بھی اس کے اوپر امید نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ کل کوئی اعلان بھی صحابہ کرام کی شان میں، اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے گا تو اس کو سزا نہیں ہوگی، کیونکہ پاکستان کی تاریخ بتا رہی ہے کسی کو کوئی بھی سزا نہیں ہوئی ہے۔ یعنی کہ صحابہ کرام سے بھی زیادہ جو گستاخی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کرے گا اس کی تو کوئی معافی ہے ہی نہیں۔ اس کے مجرم، سزا یافتہ جن کے اوپر یعنی کہ ثابت ہو چکا ہے، وہ جیلوں میں ہے، لیکن عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے۔ کون کرے گا عمل درآمد؟ بھی انہی لوگوں نے کرنا ہے جنہوں نے بل پاس کیا ہے۔ تو یہ صرف علماء کرام کو دکھانے کے لیے کہ بھائی ہاں دیکھو ہمارے اندر ہمدرد ہے، ہم بھی صحابہ کرام سے محبت کرنے والے ہیں، ہم بھی اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، ہم بھی نبی پاک کی شان میں محبت کرنے والے ہیں، لہٰذا سب لوگوں نے اتفاق کیا اور بل پاس ہو گیا، اور مسلمانوں نے کہا ہے کہ بس ٹھیک ہے، ہم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا۔ ہرگز اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ کارنامہ نہیں ہے بالکل ہے، لیکن ابھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کرے رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ جب بھی پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ ہوگا، تحریک لبیک کی حکومت آئے گی یا کوئی اور، ہم کہہ سکتے ہیں کسی بھی رحم دل کوئی بھی سچا عاشق رسول جب آ جائے گا تب اس کا فائدہ ہوگا۔ ابھی پاکستان میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ یہ سب یہود و نصارہ کے غلام ہیں، ان کے ایجنٹ ہیں، اور اس کی سب سے بڑی جو مثال ہمارے پاس آسیہ ملونہ کی ہے کہ اس نے گستاخی کی، عدالتوں میں تسلیم کیا، اس کے اوپر عمل درآمد ہوا، یعنی کہ اس کو سزا ہوئی، 10 سال جیل میں رہی۔ پھانسی کا ان بے غیرتوں میں اتنا دم نہیں تھا، یہی پارلیمنٹیرین تھے۔ اگر ان کے اندر اتنی محبت ہے صحابہ کرام کی، ان کے اندر اتنی محبت ہے نبی پاک شان کی، تو جو آلریڈی جیلوں میں کھڑے ہیں ان کو سزا کیوں نہیں دیتے؟ نہیں دیں گے، ان کی جرت نہیں ہے۔ تو لہذا اگر آپ لوگ خوش ہو رہے ہو کہ بھائی بہت اچھا ہو گیا، بہت اچھا ہو گیا کہ صحابہ کرام کی شان میں بل پاس ہو گیا، تو پھر تحریک لبیک کا ساتھ دو بھائی، جتنی جلد وہ آئے گی اتنا جلد۔ آپ جس صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، تو ان کے جو مجرم ہیں، جو گستاخ ہیں، ان کو بہت جلد سزا ہوگی۔ یہ سزا نہیں دے سکتے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام اہل بیت اور امہات المومنین کے عاشق ہیں، لیکن نون لیگ کے سپورٹر ہیں، تو پھر آپ سے بڑا کوئی بیوقوف بھی نہیں ہے۔ کم از کم ان سے امید نہیں رکھی جا سکتی کہ یہ ان گستاخوں کو سزا دیں گے۔ یہ صرف آپ کا منہ بند کر دیا گیا ہے کہ آپ چوک چوراہے میں بیٹھ کے دیکھو کہ جی کو پی ٹی ایم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا، نون لیگ نے بڑا کارنامہ دیا دیا، یا پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں تو ان لوگوں نے، جیسا کہ عمران خان کے کہتے ہیں وہ جی اس نے تو یون میں کھڑا ہو کے اس نے تقریر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ کیا کارنامہ کیا اس نے؟ اس تقریر کو لے کے وہ چٹنی بنا کے آج پی ٹی آئی والے کھا رہے ہیں، تو نون لیگ والے بھی ایسا کریں گے، پی ٹی ایم والے بھی ایسا کریں گے کہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے امہات المومنین کی ناموس کے لیے بڑا بل پاس کر دیا۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ چلو جو بھی ہوا ہے اچھا ہوا ہے، لیکن اس سے زیادہ مزہ تب آئے گا جب اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔